بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ العادیات. سب سے پہلے سورت کا نام مفسرین کیسا رکھتے ہیں، کیا قاعدہ ہے، کیا رولز ہے مفسرین کے پاس سورت کا نام رکھنے کا. جیسا کہ پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین سورت کا نام رکھتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہلی آیت میں والعادیات ضبحا ہے، والعادیات مشہور لفظ ہے، اسی کو لے کر مفسرین نے سورت کا نام رکھا ہے کہ سورۃ العادیات. جیسا کہ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اسی طرح. دوسری بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. سب سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہیں. گھوڑا خاص طور پر جہاد میں کس طرح ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان کیسا ہے، انسان کیسا ہے، کتنا ناشکرا ہے انسان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا، اس طرح قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں. سب سے پہلے اس صورت کا جو نام ہے سورۃ العادیات، اس کے بعد پہلی جو آیت ہے والعادیات ضبحا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہیں، گھوڑا کے بارے میں بتاتے ہیں. دیکھیے والعادیات، واو قسم، قسم ہے. العادیات بولتی ہیں کہ جو تیز، جو دوڑا گھوڑا جو دوڑتا ہے اسے بولتی ہیں تیز، بہت زیادہ تیز. کب ہوتا ہے؟ جنگ میں دوڑتا ہے گھوڑا. جو تیز جو گھوڑا دوڑتا ہے وہ ضبحہ کا معنی کیا ہے؟ اب معلوم ہے کہ ہم لوگ تیز دوڑیں گے تو ہم کو سانس نکلتی ہے، ہم تھک کر کہیں بیٹھیں گے تو ہم کو سانس نکلتی ہے. اس طرح جب ہم تیز دوڑتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، تھک کر جب ہم بیٹھتے ہیں تو سانس ہم کو آتا ہے. اس طرح یعنی کہ ضبحہ کا معنی ہے کہ جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اتنا تیز دوڑتا ہے جب جو ہے نا اس کی سانس نکلتی ہے. اس طرح جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طرح گھوڑا جو ہے نا آواز نکالتا ہے. گھوڑا جب تھک جاتا ہے تو اس وقت ایسا آواز نکالتا ہے اسے بولتی ہیں کہ ضبحا، اسے بولتی ہیں ضبحا. عادیات تیز دوڑنے والا گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اندر سے سانس نکلتی ہے، جیسا کہ ہم بھی دوڑتی ہیں تو ہم کو سانس نکلتا ہے، تو اس سانس کی آواز کو ضبحا بولتے ہیں، اس سانس کی آواز کو ضبحا بولتے ہیں. والعادیات قسم ہے گھوڑے کی جو تیز دوڑتا ہے، اور ضبحا جب تیز دوڑتا ہے تو جو ہے نا سانس لینے لگتا ہے، اس سانس کی آواز کو جو ہے نا ضبحا بولتے ہیں. ہماری بھی سانس ہوتی ہے، اس طرح ہم سانس لیتے ہیں. جب گھوڑا جب سانس لیتا ہے اس کی آواز کو عربی زبان میں ضبحا بولتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے اس کی جو تیز دوڑنے کے بعد اس کی جو آواز نکلتی ہے اندر سے اسے بولتی ہیں کہ ضبحا. والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑے کی جب وہ تیز دوڑتا ہے تو اسے آواز نکلتی ہے، اندر سے آواز، سانس لینے کی آواز آتی ہے، اس کو بولتی ہیں کہ ضبحا. اس کے بعد فالموریات قدحا، فا کا مطلب پس، موریات بولتی ہیں کہ جو ہے نا انگار آنا، انگار بھڑکنا، چنگاری آنا. جیسا کہ چنگاری جب آتا ہے انگار سے اسے بولتی ہیں کہ فالموریات، چنگاری بولتی ہیں. فالموریات قدحا، قدحا بولتی ہیں گھوڑے کا جو پیر ہے اس میں دیکھیں گے لوہا لگا رہتا ہے، جیسا کہ گائے کا پیر میں بھی اسے جو ہے نا لوہا لگاتے ہیں لوگ اس کے بوٹ پہ، اس طرح گھوڑے کے پیر پہ بھی جو ہے نا اس کے بوٹ پہ لوہا لگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوہا ہے
جب یہ زمین میں لگتا ہے، جب گھوڑا تیز جاتا ہے، جب یہ لوہا زمین میں لگتا ہے تو انگار نکلتا ہے. فالموریات، جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس کے جو ہے نا اس کا جو پیر کے پاس جو لوہا ہے اسے انگار نکلتا ہے. فالموریات کا مطلب انگار آنا. کہاں سے؟ قدحا، گھوڑے کے پیر کے نیچے سے جب تیز دوڑتا ہے گھوڑا تو زمین میں لگ کے جو ہے نا انگار نکلتا ہے. خاص کر مفسرین نے فرمایا کہ رات میں نظر آتا ہے. رات میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسا کہ امام شنقیطی وغیرہ ذکر کرتی ہیں، جب گھوڑا رات میں دوڑتا ہے اس کا پیر کے نیچے سے انگار نکلتا ہے. انگار مطلب چنگاری نکلتا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ فالموریات، چنگاری آنا. کہاں سے؟ قدحا، گھوڑے کے پیر کے نیچے سے جب وہ تیز دوڑتا ہے تو اس کا پیر جب زمین میں لگتا ہے تو اس وقت جو ہے نا انگار نکلتا ہے. اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. فالموریات قدحا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فالمغیرات صبحا. پس، پا کا مطلب پس، مغیرات حملہ کرنا. حملہ کرنا یعنی کہ کوئی بستی پر حملہ کرنا، وہاں جا کر لوگوں کو حملہ کرنا، وہاں کے لوگوں سے جنگ کرنا، اسے بولتی ہیں کہ فالمغیرات حملہ کرنا. قسم میں حملہ کرنے والے گھوڑے کی. کب؟ صبح، صبح میں. صبح میں جو ہے نا گھوڑا حملہ کرتا ہے، اس گھوڑے کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. اس گھوڑے کی قسم فالمغیرات جو حملہ کرتا ہے کب؟ صبح، صبح میں. یعنی کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے حدیث وغیرہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی قوم سے اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو فجر سے پہلے وہاں جا کے پہنچ جاتے تھے. فجر سے پہلے. اب قوم صحابہ سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز اگر آ جائے تو وہاں حملہ مت کرو، اس بستی والوں سے جنگ نہ کرو. اگر اس بستی سے فجر کی اذان کی آواز نہ آئے تم ایسے بستی والوں سے جنگ کرو. تم ایسے بستی والوں سے جنگ کرو. کب؟ صبح، صبح. یعنی کہ وہی یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھاتی، قسم میں اس گھوڑے کی فالمغیرات جو حملہ کرتا ہے صبح، 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 صبح جو حملہ کرتا ہے گھوڑا، اس گھوڑے کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ پہلی آیت میں ایسے گھوڑے کی قسم کھاتی جو تیز دوڑتا ہے، تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کی سانس جو نکلتی ہے اس سانس کی آواز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے. صبح. فالموریات قدحا، اس گھوڑے کی قسم جب تیز دوڑتا ہے اس کا پیر کے نیچے سے انگار نکلتا ہے. قدحا مطلب پیر کے نیچے سے. مغیرہ، فالموریات کا مطلب انگار نکلنا، اس کے پیر کے نیچے سے جو ہے نا انگار نکلتا ہے. فالمغیرات صبح، قسم میں اس گھوڑے کے جو صبح صبح جو ہے نا حملہ کرتا ہے. یہاں صبح کا لفظ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، یہاں ہم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں صبح شام، صبح شام ہم ہمیشہ سنتے ہیں. قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھیں صبح کا لفظ عذاب کے ساتھ آ کر ہے. کہیں بھی آپ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. اکثر قوموں کو جو عذاب آتی تھی صبح میں آتی تھی. قرآن میں کہیں بھی صبح کا لفظ ہے تو وہاں ساتھ میں عذاب کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اکثر عذاب صبح میں آتا تھا. الیس الصبح بقریب. کہیں بھی آپ دیکھو صبح کا لفظ جو قرآن میں آ کر ہے وہاں ساتھ میں عذاب کا لفظ بھی آ کر ہے. تو وہی جو ہے نا، وہی یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرتا ہے تو صبح صبح حملہ کرو. کسی قوم سے جہاد کرنا ہے تو صبح صبح جو ہے نا جہاد کرو. وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا. یعنی کہ یہاں اس گھوڑی کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتی ہیں جب جو ہے نا تیز دوڑتا ہے جنگ میں، اس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے اس کی سانس جو نکلتی ہے صبحا والعادیات ضبحا، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. پھر دوسرا فالموریات قدحا، اس گھوڑے کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی جب تیز دوڑتا ہے تو اس کا پیر کے نیچے سے انگار نکلتا ہے. فالمغیرات صبحا، پھر اس کے بعد اس گھوڑی کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی جو صبح صبح جو ہے نا حملہ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو گھوڑا جب جنگ میں ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ مطلب یوں سمجھو کہ جنگ کرنے کے میدان، جنگ کرنے کا میدان. تو بِهِ نَقْعًا، نقع مطلب غبار، دھول کو بولتے ہیں. یعنی کہ 4-5 گھوڑا اگر جنگ کے میدان میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے گھوڑا آتا ہے تو یہاں دھول اڑنے لگتا ہے، کبھی دھول بادل کی طرح ہوتا، اسے بولتی ہیں کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ کا ایک معنی جو ہے نا اڑنا، یعنی کہ دھول جو اڑتا ہے. فَأَثَرْنَ اڑنا، کیا اڑنا؟ نَقْعًا، کیا اڑتا ہے؟ غبار، دھول. یعنی کہ جنگ کے میدان میں کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو ملتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دھول اڑنے لگتا ہے. وہ دھول جو اڑتا ہے اللہ وہ بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا.
جب گھوڑا جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ منظر بھی آپ دیکھیں گے، جب ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے سے ملتے ہی جنگ میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دھول اڑنے لگتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ مطلب یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے، بیچ میں جا دشمن کے درمیان جا کر دشمن کو حملہ کرتا ہے، دشمن کو جو ہے نا قتل کرتا ہے۔ فَوَسَطْنَ مطلب درمیان، بھی اس میں جنگ کے میدان میں جمع، جمع کا مطلب جو ہے نا درمیان، دشمنوں کے درمیان، دشمنوں کے درمیان جا کر جو ہے نا دشمنوں پر حملہ کرتا ہے۔ فوسطنا درمیان میں ہو جاتا ہے، کس کے؟ جمع، دشمنوں کے درمیان، یعنی کہ گھوڑا جو ہے نا یوں سمجھو کہ پورا جنگ ہے ان کے بیچ میں آ جاتا ہے گھوڑا، آ کر جو ہے نا حملہ کرتا ہے تمام لوگوں کو۔ فوسطن به جمع، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ اس گھوڑے کے اللہ تعالیٰ تعریف کرتی ہیں جو کیا ہے جہاد میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑے کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ الخیل فی نواسیہا، یعنی کہ گھوڑے کے پیشانی میں ہمیشہ خیر ہے، ہمیشہ اس کے پیشانی پر جو ہے نا خیر ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا والعادیات ضبحا، ہا الف ہے، الف نہیں، اصل جو ہے نا ہا ہے، الف کو گرامر کے اعتبار سے آ کر ہے، مفعول ہے اصل میں، اس وجہ سے الف آ کر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے پہلی تین آیت ہے ہا پہ ختم ہوتا ہے، والعادیات ضبحا ہا، فالموریات قدحا ہا، فالمغیرات صبحا ہا۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا کہ ہا جو ہے نا یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے نکلتا ہے، اسے حرف حلقی بولتے ہیں جو حلق سے نکلتا ہے۔ اس آیت میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ جہاد کے بارے میں۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں تو دشمن کو جو ہے نا حلق کٹ کر دیا جاتا ہے، دشمن کو حلق جو ہے نا کٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہیں سے جان نکلتی ہے، تو وہی اللہ نے آیت کے اعتبار سے جو ہے نا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا، قد ہا، ہا یہاں بھی ہا جو حلق سے نکلتا ہے، یعنی کہ دشمن میں جو ہے نا گھوڑا جو ہے نا اس کے سامنے والے کے گردن کو جو ہے نا کٹ کر دیتا ہے۔ فالموریات قد ہا، ہا یہاں سے نکلتا ہے حلق سے، یعنی کہ دشمن کے گردن کو جو ہے نا گھوڑا جو ہے نا یہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں گھوڑے کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں۔ گھوڑے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنوت، بے شک انسان، ان بے شک الانسان انسان، لربہ اپنے رب کا لکنوت ناشکرا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں دیکھیے گھوڑا اور انسان کیا ہے؟ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی، جو گھوڑا صبح صبح حملہ کرتا ہے، اس گھوڑے کی قسم جب رات میں چلتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے سے چنگاری نکلتا ہے، اس گھوڑے کی قسم جب وہ دوڑتا ہے تو اس کی سانس نکلتی ہے، اس سانس کی آواز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی۔ کیوں؟ یہاں گھوڑے کی اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد بولتی ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ اہل علم نے یہ ذکر کرتی ہیں کہ گھوڑا، اس کی مثال دیکھیے، اگر میرے پاس گھوڑا ہے، میں گھوڑے کو پالتا ہوں تو گھوڑا میرے ہر بات مانتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے گھوڑا، ہر چیز مانتا ہے، میں جیسا بولتا ہوں ویسا جاتا ہے، یعنی کہ گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے گھوڑے کی مثال دی جو کیا ہے؟ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ جو آپ بھی اگر گھوڑا پالیں گے آپ کا بڑا وفادار ہوگا گھوڑا، آپ آؤ بولو تو آئے گا، جاؤ بولو تو جائے گا، یعنی کہ گھوڑا آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے کی مثال دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ انسان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کا ناشکرا ہے۔ گھوڑا اگر میرا ہے، میں گھوڑا کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، تو میری گھوڑا میری بات مانتا ہے۔ جب اللہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے گھوڑے کی مثال بیان کی۔ گھوڑا اتنا وفادار ہے، جیسا کہ عمر آباد کے جو ناظم صاحب ہیں حفیظ الرحمان صاحب عمری مدنی رحمہ اللہ، جن کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے نا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، اگر مالک جنگ میں مر بھی جاتا ہے، یہ گھوڑا جو ہے نا ان کی باڑی کو کھینچ کر لا کر ان کے گھر کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اتنا وفادار ہوتا ہے گھوڑا، اتنا وفادار ہوتا ہے، مالک کی ہر بات مانتا ہے۔ اگر وہ جنگ میں مر جاتا ہے اس کا مالک، وہ گھوڑا لے کر جو ہے نا اس کے گھر کے سامنے لا کے پھینک دیتا ہے اس کے مالک کو، اتنا وفادار ہوتا ہے۔ کیوں گھوڑا اتنا وفادار؟ کیونکہ مالک اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ گھوڑے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو کھلایا، پلایا، صحت دیا، مال دی، سب کچھ دیا، پھر بھی انسان اللہ کا ناشکرا ہے، نہ اس کا حق ادا کرتا ہے، نہ شریعت کا پابند ہے، نہ دین کا پابند ہے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ قرآن کا پابند ہے، یعنی کہ اللہ سب کچھ ہم کو دیتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ گھوڑے
کے بعد اللہ نے انسان کے ذکر کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے ان الانسان، ان بے شک الانسان انسان، لربہ اپنے رب کا لکنوت. لکنوت کا جو معنی ہے ناشکرا ہے، ایک معنی ناشکرا ہے. ایک اور جو معنی آپ دیکھیں گے عربی گرامر کی مشہور جو کتاب ہے لسان العرب، عربی گرامر کی مشہور کتاب ہے، اس میں کنوت کا جو معنی ہے اس عورت کو بولتی ہیں جو رشتہ توڑتی ہے، اس عورت کو بولتی ہیں جو رشتہ توڑتی ہے. کنوت کا معنی جیسا کہ عربی زبان بولتا ہے کہ امرأۃ کنوت، کنوت، امرأۃ کنوت، وہ عورت جو رشتہ توڑتی ہے، یہ عورت بھی ناشکری ہے. دوسرا کنوت کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ بخیل کے معنی میں، کنجوس. جیسا کہ کنوت کا ایک جو معنی جو ہے نا، اس زمین کو بولتی ہیں جو کیا ہے پھل نہیں دیتا ہے، وہ زمین جو کیا ہے پھل نہیں دیتا ہے، گویا کہ زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ اس انسان کو بولتی ہیں جو دوسروں کا فائدہ اپنا دیکھتا ہے بس. یہ زمین جو ہے نا، اس زمین کو بولتی ہیں جو کیا ہے پھل نہیں آتا اس زمین میں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ ایسا انسان جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے لیے جیتا ہے بس، مفاد پرست جیسا ہم بولتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. یعنی کہ یہاں کنوت کا ایک معنی ہے کہ انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے. کنوت کا ایک اور جو معنی ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعد المصیبات وینسى النعم. انسان جو ہے نا اپنی مصیبتوں کو گنتا، اللہ نے مجھے اسے بیماری دے دیا، اللہ نے مجھے بزنس میں برکت نہیں ہے، یعنی کہ ایسا ہمارے گھر میں ایسی مصیبت آ گئی. انسان مصیبتوں کو گنتا ہے لیکن اللہ کی جو نعمت اس پر ہے وہ بھول جاتا ہے. یہ انسان بھی کنوت ہے، یہ انسان بھی کنوت. جیسا کہ اب کبھی محفل میں بولتا ہے نا انسان، میرے پاس ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یعنی کہ پورا مائنس گناتا ہے، مجھے ایسی مصیبت آئی، میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، جبکہ اللہ کی جو نعمت ہے وہ بھول جاتا ہے. یہ انسان بھی کنوت ہے، یہ انسان بھی کنوت ہے. کنوت کا ایک اور جو معنی یہ ہے وہ ہے کہ حسود، حسد کرنے والا انسان. حسد کرنے والے انسان کو بھی کنوت بولتے ہیں. یعنی کہ کنوت ایسے انسان کو بولتی ہیں جس کے اندر برے اخلاق ہو. اگر عام زبان میں اگر کہا جائے تو اس انسان کو بولتی ہیں جس کو جو ہے نا برا اخلاق ہو. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی کہ کنوت کا ایک معنی وہ عورت جو رشتہ قائم نہیں کرتی ہے. اسی طرح وہ انسان جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ انسان صرف اپنے لیے زندگی گزارتا ہے، دوسروں کا بس وہ کیسے بھی جائے، بس ہماری زندگی اچھی بن جائے بس، نہیں، یہ انسان بھی کنوت ہے. اسی طرح کنوت اس انسان کو بولتی ہیں جو حسد کرتا ہے. تو اس طرح کنوت کی کئی تفسیر جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وَإِنَّهُ بے شک وہ عَلَى ذَلِكَ اپنے اوپر لشہید گواہ ہے. یعنی کہ اگر میں کنجوس ہوں تو مجھے خود معلوم ہے کہ میں کنجوس، میں خود اپنے آپ پر گواہ ہوں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جو کنود ہے، جو کنجوس ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس پر جو ہے نا لشہید گواہ ہے. انسان خود گواہ ہے کہ میں کنجوس ہوں، انسان کو خود معلوم ہے میں کنجوس ہوں، میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. انسان کو خود معلوم ہے کہ میں اللہ کی نعمت کو بھول کر صرف اس کی مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں، صرف مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں، اللہ کی نعمت کو بھول جاتا ہوں. انسان کو خود معلوم ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اس پر گواہ خود انسان ہے. خود انسان جانتا ہے کہ اپنے بارے میں کہ میں کتنا نافرمان ہوں، میں کتنا کنود ہوں. انسان خود جو ہے نا اپنے بارے میں گواہ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وَإِنَّهُ بے شک ہو انسان، لحب، حب کا مطلب پسند کرنا، حب پسند کسے؟ الخیر، مال. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اگر الخیر آتا ہے تو اس کا مراد جو ہے نا مال ہے. مجاہد جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، مجاہد، اکرمہ وغیرہ کہتے ہیں قرآن میں اگر خیر آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ مال ہے. یعنی کہ وَإِنَّهُ بے شک انسان لحب الخیر، پسند کرتا ہے کسے؟ الخیر، مال کو. کیسا؟ لشدید، بہت زیادہ، بہت زیادہ ایک انسان جو ہے نا مال کو پسند کرتا ہے. مال، یہاں اللہ نے مال کو خیر کہا. کیوں؟ کیونکہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ مال آگا تو میں بڑا انسان ہوں. انسان یہی سمجھتا ہے، جیسا کہ غالباً امام ابن عاشورہ وغیرہ ذکر کرتی ہیں کہ انسان یہی گمان کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو میں سب سے اچھا انسان ہوں. اللہ نے انسان جو سوچتا ہے وہی ذکر کیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان یہ سوچتا ہے کہ مال میرے پاس ہے تو میں بہت اچھا انسان ہوں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ مال کو اللہ نے خیر فرمایا.
الخیر سے مراد مال ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو میں خیر ہوں، میں بہتر انسان ہوں. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ہاں، یہاں مال کو پسند کرنا کوئی بری بات نہیں، ہر انسان کے اندر پسند یہ چیز ہے کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے. لیکن کب مال سے محبت کرنا جائز نہیں ہے؟ اتنا انسان مال سے محبت کرتا ہے اس کا پورا ٹارگٹ مال ہے، بس مال جمع کرنا جمع کرنا جمع کرنا جمع کرنا. یہ انسان، بس لوگ جو صرف مال جمع کرتے ہیں، بس یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، صرف مال جمع کرتے ہیں. جبکہ صحابہ کی زندگی کا اگر آپ دیکھیں گے وہ کبھی مال جمع نہیں کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس غالباً معاویہ رضی اللہ عنہ 40,000 درہم دے کر بھیجتے ہیں. کتنا؟ 40,000 درہم. اب 40,000 درہم کتنی بڑی بات ہے. جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 درہم کا تھیلی آتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو نا اسی وقت وہ 40,000 درہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. 40 پورا کا پورا غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ اصل یہ چیز ہے. جو لوگ مال جمع کرتے وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے صحیح ترغیب کی جو روایت ہم کو ملتی ہے کہ مال جو ہے نا اس کی 3 قسم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مال جو آپ کھاتے ہیں یہ تو چل جاتا ہے بس. ایک اور جو مال جو آپ پہنتے ہیں یہ بھی چل جاتا ہے، کپڑا یہ ہو جاتا ہے، پرانا ہوتا ہے، پھینک دیتے ہیں. اصل جو مال ہے ہمارا جو ہم صدقہ کرتے ہیں، بس اصل جو مال ہم صدقہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ مال نہیں ہمارا. ہاں، ہم لوگ لاکھوں روپے ہمارے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، معلوم نہیں کہ بچے صحیح استعمال کریں گے غلط استعمال کریں گے، معلوم نہیں. وہ اپنے بچوں کے لیے. ہمارا مال کون سا ہے؟ وہی ہمارا مال ہے جو آپ صدقہ کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی آپ کا مال نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ آج کل جو ہے نا لاکھوں روپے میں، کروڑوں روپے میں گھر بنتے ہیں، لاکھوں مال خرچ کر کے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز میں ثواب ملے گا لیکن گھر بننے میں ثواب نہیں. یاد رکھیں، گھر بننے میں ثواب نہیں، ہر چیز میں ثواب ہے. ہاں، مفسرین نے فرمایا کہ اہل علم نے کہا کہ اگر آپ گھر اتنا بنتی ہیں جتنا آپ کی ضرورت ہے، زیادہ لاکھوں روپے خرچہ کر کے نہیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا. لیکن ایک انسان کروڑوں روپے خرچ کر کے مال گھر بنتا ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز میں ثواب ہے لیکن گھر بننے میں کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ مال کی فضول خرچی وہاں بھی ہوتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان تو یہ ہے کہ مال سے بہت زیادہ پسند کرتا ہے. مال کو شدید کا مطلب بہت زیادہ، جو انسان مال کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ فوری بات، مال کا ذکر کرنے کے فوری بعد اللہ نے قیامت کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لا نہیں، کیا نہیں، یعلم جانتے، کیا آپ نہیں جانتے، اذا جب بعثرہ بولتی ہیں کہ نیچی چیز کو اوپر لا لینا. جو زمین جو ہے نا، جو نیچے اللہ زمین اس کو اوپر لا لے گا کل قیامت کے قریب، جو نیچے اسے اوپر لا لے گا زمین، اسے بولتے ہیں. یعنی کہ کیا آپ نہیں جانتے، اذا جب بعثرہ، جب لوگ خبر سے اٹھیں گے، ما فی القبور، جب نکالا جائے گا، جب نکلیں گے لوگ کس سے، ما فی القبور، جو قبر میں ہے. جو بھی انسان قبر میں وہ تمام نکلیں گے. بعثرہ کا مطلب نکلنا، قبر سے نکلنا. ما فی القبور، قبر میں جو بھی ہو تمام چوز کیا ہے، انسان کیا ہے، نکلیں گے. یعنی کہ مال کے فوری بعد اللہ نے جو قیامت کا ذکر کرتے ہیں. بتانا یہ چاہتی ہیں کہ مال انسان کو وہی چیز کام آئے گی جو آپ کو قیامت میں جو ہے نا آپ کے حساب و کتاب کے لیے آسانی ہو. اگر انسان مال سے جو ہے نا محبت کرتا ہے تو کل قیامت کی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. اب لیکن یہاں ایک سوال ہے، انسان مال سے محبت کرتا ہے یا اولاد سے؟ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے صرف مال کا ذکر کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اولاد کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. کیونکہ سب سے زیادہ انسان کسے محبت کرتا ہے؟ مال سے، اس کے بعد اولاد ہے. سب سے زیادہ کسے انسان محبت کرتا ہے؟ مال، اس کے بعد اولاد. دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ ہم لوگ سورہ منافقون جو آخری رکوع ہے ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، اے ایمان والو تم کو غافل نہ کر دے کیا، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، تمہارے اولاد. سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ مال کا ذکر کیا، اس کے بعد اولاد کا. اولاد سے بڑا فتنہ مال ہے، اولاد سے بڑا فتنہ مال ہے. اسی وجہ سے اللہ نے یہاں مال کا ذکر کیا، اولاد کا نہیں، کیونکہ اولاد بعد میں آتا ہے. صرف سب سے پہلے مال بڑا فتنہ ہے.
اسی وجہ سے آپ دوسری آیت میں دیکھیں گے سب سے پہلے مال کا ذکر ہے، اس کے بعد اولاد کا ذکر ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سب سے پہلے مال ہے، اس کے بعد اولاد کا ذکر ہے. یعنی کہ مال بڑا فتنہ ہے، اس کے بعد اولاد ہے. بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ امتی المال، اس امت کا فتنہ مال ہے، اس امت کا فتنہ مال ہے. تو وہی جو ہے نا صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، وہ کبھی مال سے محبت نہیں کرتے تھے، کبھی مال سے محبت نہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے جو مفتی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ جو ہے نا ان کے گھر میں فون تھا لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے. لوگ فون کرتے تھے، ان کو فون آتا تھا، بلکہ ان کا جو بل جو ہے نا 4,000-5,000 ریال آتا تھا مہینے کا. مہینے کا جو بل ہے 4,000-5,000 ریال شیخ بن باز رحمہ اللہ کا گھر کا جو بل تھا. لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا اللہ سے مایوس نہیں ہوئے. لیکن اللہ نے انتظام کر دیا، خود بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا گھر کا بل بنوں گا. کیونکہ ان کا جو گھر کا جو فون آتا تھا وہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا تھا، فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا تھا فون. انہوں نے کبھی نہیں ڈرا. یعنی کہ مال انسان کے حق میں جتنا رزق ہے، انسان وہ رزق کھانے کے بعد اس کی وفات آئے، اس کی موت آئے، لیکن پھر بھی انسان مال سے محبت، یعنی کہ اتنی محبت مال سے کہ آخرت سے دور ہو جانا، دین سے دور ہو جانا. تو یہ جو ہے نا یہ محبت جو ہے نا صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا انسان جب اس قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وحصل، حصل مطلب نکال دیں گے، ما فی الصدور جو ہمارے سینوں میں ہے، ما جو فی میں، الصدور سینے میں، جو ہمارے دل میں. صدور کا مطلب دل، سینہ. ہمارے سینے میں جو سوچتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کے ظاہر کر دے گا. ایک انسان نماز پڑھتا تھا لوگوں کی تعریف کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے گا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ لوگوں کی تعریف کے لیے نماز پڑھتا تھا. ایک انسان لاکھوں روپے صدقہ کرتا تھا لوگوں کی تعریف کے لیے، وحصل ما فی الصدور، اللہ تعالیٰ نکال دے گا اس کے جو سینے میں جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. ایک انسان لوگوں کی خدمت کرتا تھا لوگوں کی تعریف کے لیے، وحصل ما فی الصدور، اللہ تعالیٰ اس کے سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے. یعنی کہ وحصل نکال دے گا ما فی الصدور جو ہمارے سینوں میں. یعنی کہ سب سے پہلے نیت بہت اہم چیز ہے. جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے، خالص اللہ کے لیے. بس لاکھوں روپے صدقہ کرو بس اللہ کی تعریف کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں یاد رکھیں. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ نے فرمایا کہ وحصل ما فی الصدور. اسی وجہ سے قیامت میں جو ہے نا ہم دنیا میں نماز پڑھتے ہیں دکھ کر آتا ہے، بس قیامت کا جو حساب و کتاب ہوگا آپ کے اندر کا کیا ہے معاملہ، ہمارے دل کا معاملہ کیا، اس کے برابر حساب و کتاب ہوگا. قیامت دنیا میں جو نا دیکھ کر بولتے ہیں یہ تو نماز پڑھنے والا ہے، یہ تو صدقہ و خیرات کرنے والا، ہم کو دکھتا ہے ایسا. لیکن کل قیامت میں کیا ہوگا، وحصل ما فی الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں میں دیکھے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی. لوگوں کی تعریف کے لیے کیا آپ، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا آپ، یہ اللہ تعالیٰ جان دے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان ربہم، بے شک ان کا رب، یعنی کہ بے شک ہمارا رب، بہم انسانوں کے بارے میں، یوم دن اس دن، لخبیر، خبیر ہے. خبیر یعنی کہ علیم کا مطلب بھی جاننا، خبیر کا مطلب بھی جاننا. علیم اور خبیر دونوں کو مانی جاننا. علیم کا مطلب ہمارا ظاہر جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کیسے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا. خبیر کا معنی ہے کہ ہمارے دلوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم دلوں میں کیا سوچتے ہیں، ہم دل میں کیا، یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی بولتے ہیں خبیر بولتے ہیں. خبیر دلوں کی بات جاننے والوں کو خبیر بولتے ہیں. یعنی کہ یہاں سورہ عادیات کی جو تفسیر جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا ختم ہوئی ہے الحمدللہ. یعنی کہ سورہ عادیات کی یہ مختصر، لیکن ایک جو بات جو چھوٹ گئی تھی وہ ہے کہ سورہ زلزال کے بعد سورہ عادیات ہی کیوں آیا، سورہ زلزال کے بعد سورہ عادیات ہی کیوں، دو سورت میں کیا کنیکشن ہے. سورہ زلزال کے آخری آیت میں اللہ دیکھیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ رتی برابر بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، آپ رتی برابر بھی نیکی کریں گے اللہ اس کا ثواب دے گا. یعنی کہ اس سورہ عادیات میں اللہ نے جہاد کا ذکر کیا جو سب سے افضل عمل ہے،
سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جہاد ہے، جو اللہ نے سورہ عادیات میں ذکر کیا، یعنی کہ رتی برابر بھی عمل ہو اللہ اس کا ثواب دے گا، لیکن سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے، جو سورہ عادیات میں اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے سورہ عادیات والعادیات ضبحا، مطلب ایسا گھوڑا جب دوڑتا ہے تیزی کے ساتھ، جب سانس اسے آتا ہے، اس سانس کی آواز کو ضبحا بولتی ہیں، اللہ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ فالموریات قدحا، جب گھوڑا جو ہے نا رات میں چلتا ہے تیزی کے ساتھ، جب دوڑتا ہے، اس کا پیر کے نیچے جو لوہا لگا رہتا ہے وہ پتھر میں لگنے کی وجہ سے انگار کی چنگاری نکلتی ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے جو صبح صبح جو ہے نا حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یعنی کہ جب جنگ میں ہوتا ہے گھوڑا تو دھول آتا ہے، اس طرح اڑنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دھول کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب گھوڑا دشمن کے بیچ ہو جاتا ہے، بیچ ہو کر دشمن جو ہے دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ گھوڑے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، جبکہ گھوڑا کو اگر ہم پالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، وہ ہماری ہر بات مانتا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو کھلایا ہے، پلایا ہے، صحت دیا ہے، پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، لکنود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، کنود ہے، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 9 میں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں جو بات ہے، جو بھید ہے، اللہ اس کو بھی جو ہے نا ظاہر کرے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یوم تبل السرائر، ہماری جو سینے میں جو بات ہے اللہ اس کو بھی کہے ظاہر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب جو ہے نا خبیر ہے، خبیر کا مطلب آپ کی دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قیامت کا حساب و کتاب ہوگا ہمارے دلوں کی بات پر ہوگا، ہم دلوں میں کیا سوچتے ہیں کیا ہے، اس کے بارے میں قیامت کا ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ الحمدللہ ہماری سورہ عادیات کی تفسیر جو ہے نا ختم ہوئی ہے۔